آج دورہ تجوید و قرات کا یہ دوسرا سبق ہے، اور یہ نماز سے متعلق جو ہے یہ 6 کلمہ جات اور صفات ایمان اور نماز جنازہ، دعائے قنوت اور دیگر جو مسنون دعائیں ہیں۔ تو پہلے سبق میں ہم نے ایمان مفصل اس کو پڑھا، آج ایمان مجمل اور پہلا کلمہ شریف جو ہے ایمان مفصل کو ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان مجمل، بعض مجمل پڑھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، یہ ہے مجمل، یعنی جمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، بریفلی، جو بنیادی طور پر توحید کو بنیاد کرتا ہے، بیس کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت۔ دیکھیں، اگر درمیان میں سانس توڑنا ہے تو جس پہ سانس توڑا جائے اس کو ساکن کر کے پڑھیں۔ وقبلت جو ہے وقبلت، تا ساکن ہو جائے گی، پھر جب ہم پڑھیں گے تو پھر اسی کو دوبارہ دہرا کے آگے چلیں گے۔ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان۔ اب سانس ہمارا ٹوٹ گیا ہے تو باللسانی، زیر پڑھنے کے بجائے نون کو ساکن کر دیں گے، باللسان۔ تو جب دوبارہ پڑھیں گے پھر اس سے دہرائیں گے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو اس میں خیال یہ رکھنا کہ آمن، یہ حمزہ کھڑی زبر آ ہے، یہ کھڑی زبر کا مطلب ہے سمجھیں جیسے اس کے ساتھ ایک اور الف ہوتی ہے، تو ایک الف جتنا بڑھائیں گے آگ میں۔ منگ تو یہاں اخفا ہے، تھوڑی دیر ناک میں اس خیشوم کو، گنے کو چھپائیں گے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ، اسماء کے ساتھ ہے، باسمائہ و صفاتہ، اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے۔ وقبلت جمیع، اور میں نے قبول کر لیا تمام احکام ہی، اس کے احکامات کو۔ اقرار، تصدیق کرتی ہوں، باللسان، زبان کے ساتھ، اقرار کرتی ہوں یا کرتا ہوں زبان کے ساتھ، و تصدیق، اور تصدیق کرتی یا کرتا ہوں بالقلب، دل کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے تمام اسماء و صفات پر اور احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے پر۔ جب بھی کسی کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، کلمہ طیبہ شریف، اور عموماً نکاح کے موقعوں پر بھی یہ ایمان مفصل، ایمان مجمل اور 3 کلمے جو ہیں ابتدائی یہ جو پڑھائے جاتے ہیں، تاکہ ہمہ جہت یہ بات واشگاف لفظوں میں پیش کر دی جائے کہ ہم دل و جان سے اللہ پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور روز آخرت پر، اللہ کے سارے احکامات پر، اس کی تمام صفات پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ تو پھر ایک دفعہ سنیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آگے اول کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ پہلا کلمہ بھی اس کو کہتے ہیں، افضل ذکر بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کو بھی صحیح تلفظ کے ساتھ لا الہ، یہاں مد ہے، مد منفصل ہے، تو تھوڑا سا اس کو لمبا کریں، یہ نہیں لا الہ، لا الہ، اور لا الہ، الہ نہیں الہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے،
اور کھڑی زبر کا مطلب ہے جیسے ایک ساتھ الف ہو۔ پھر آگے الا اللہ، یہ لام موٹا ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو موٹا ہو جاتا ہے۔ الا اللہ محمد، میم کے اوپر پیش ہے اور پھر ہا کے بعد میم پر جو ہے وہ شد ہے، جب میم نون مشدد ہو اس پہ شد ہو تو وہاں غنہ کیا جاتا ہے، ایک الف جتنی دیر لگتی ہے۔ محمد الرسول اللہ، پھر آگے ادغام ہے، دال کا را کے اندر را موٹی ہوگی، یہاں دال کے اوپر دو پیشیں ہیں، بعض کا دو زبریں لوگ پڑھ جائیں محمد الرسول، در نہیں محمد الرسول، رسول سین کی سیٹی ہو، رسول اللہ، پھر لفظ اللہ کی لام موٹی ہو، اللہ، ہاں بھی آخر میں، یہ نہیں کہ ہوا میں رسول اللہ کو اس کا مطلب ہے محمد رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو لفظ اللہ تب ادا ہوگا جب اس کے ساتھ ہاں بھی ادا ہوگی، جو قریب بیٹھنے والے کو سنائی دے یا کم از کم پڑھنے والے کو یقین ہو کہ میں نے ہاں پڑھی۔ تو اب اس کو پھر ہم ایک دفعہ دہراتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کی بار بار مشق کریں، اس کو زبانی یاد کرنا ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی اچھی طرح مشق کریں، پریکٹس کریں، سارا دن دہراتے رہیں، کیونکہ یہ افضل ترین ذکر ہے۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ، حضور نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ سے اپنے ایمانوں کی تجدید کرتے رہا کرو۔ یہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء، یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں گہری زمین میں ہیں اور جس کی شاخیں آسمان سے اوپر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے اور سمجھنے، اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔